چینی صدر کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ملاقات کے موقع پر فیلڈ مارشل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں آپ ابھی ایران سے واپس آئے ہیں، آپ نے امن کے لیے مثبت کوششیں کی ہیں۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ چینی صدر نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا چین سفارتکاری میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ چین اور پاکستان نے ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی ہے۔ شہباز شریف میرے پرانے دوست ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور چین آئرن برادر اور منفرد تعلق میں بندھے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، ماحولیات سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشرق وسطی میں امن کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو چکی، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا مشکل صورتحال سے دوچار ہے، دعا ہے امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر ملاقات، کہا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر چینی صدر کا مشکور ہوں۔ چینی وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا، پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ معاہدہ یا تو سب کے لیے عظیم ہوگا یا نہیں ہوگا، معاہدہ نہ ہوا تو پھر جنگ ہوگی، جنگ پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ ٹرمپ کا تمام مسلم ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقئی نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اکثر نکات پر اتفاق ہو گیا، امریکہ اور ایران کے درمیان واحد ثالث پاکستان ہے، امریکہ کے ساتھ ابتدائی فریم ورک طے پایا ہے، معاہدے سے متعلق کوئی بھی بیان قبل از وقت ہے، فی الحال جوہری معاملات پر بات چیت نہیں ہو رہی، امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، مجوزہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذ شامل ہیں، ایران آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا، کہا فیلڈ مارشل نے ایران اور امریکہ کے ساتھ رابطوں میں اہم کردار ادا کیا، ابھی تہران کے دورے سے آئے ہیں، وہ چین کے عظیم دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، رات بھر سفر کرتے رہے اور ملاقات میں شامل ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثالثی کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل کے دورہ تہران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے۔ امریکہ کو مذاکرات سے متعلق ایران کے جواب کا انتظار، وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ایران کی طرف سے حتمی جواب آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، معاہدے میں آبِ ہرمز کو کھولنے اور جوہری مذاکرات شامل ہیں، معقول معاہدے کے لیے سفارتکاری کو ہر ممکن موقع دے رہے ہیں، معقول معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں عظیم عوامی ہال آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا، چینی وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا، دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں، شہباز شریف کی عوامی ہیروز کی یاد میں یادگار پر حاضری، یادگار پر پھول رکھے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आलमी नज़्म व नस्क से मुताल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। सवात एक्सप्रेस वे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 16 जिंदगियां ले गया। मुसाफिर वैन सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई, 16 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। की अदायगी, मीना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन मीना में रात क़याम करेंगे। आज़मीन सुबह हज के रुकने आज़म की अदायगी के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। वकूफ़ अराफा कल अदा किया जाएगा। हज का खुतबा उर्दू और इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। 50 लाख अफराद बराह रास्त सुन सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें, लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने, सिर्फ इबादत पर तवज्जो दें। आपके अपने लोग संजीदा नहीं हो, ठीक है। सेकंड सप्लीमेंट्री करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहूँगा। जी बोलिए, सेकंड सप्लीमेंट्री। कराची में पानी के बहरान पर बात करने की इजाजत न मिलने पर सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में पानी नहीं है, लोग प्यासे हैं, 2 दिन से अपने घर पर टैंकर डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन ने कहा, अपोजिशन पानी पर सियासत न करे, पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबे पर काम हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फील्ड मार्शल की अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की कोशिशें काबिल सताइश हैं। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ, आवाम को इत्तेहाद की जरूरत है। सिंध असेंबली में खिताब के दौरान कहा, ईद पर आवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया, कराची को पीछे धकेलने की कोशिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में दादू, जोही, काजी अहमद में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह, लड़काना, शहदाद कोट समेत कई शहरों का दर्जे हरारत 45 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जे हरारत 33, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। पंजाब में कोटद्दू का दर्जे हरारत 45, मुल्तान डीजी खान का पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का दर्जे हरारत 39, कोयटा 29, इस्लामाबाद 35 डिग्री रहा। कोयटा से ट्रेन सर्विस एक रोज मअतली के बाद बहाल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना। गुज़श्ता रोज धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस को मअतल किया गया था। सऊदी अरब की कोयटा धमाके की मुजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़े हैं। कोयटा में दरीना दुश्मनी पर 5 अफराद कत्ल। मुलजिम ने बहनोई 3 भांजों और भांजी को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार। लवाहिकीन का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल करने से रोक दिया। जस्टिस आजम खान ने कहा, CDA सो रहा था जब इमारत मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और रिहायशियों ने वहां रहना शुरू कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे, स्टे की हद तक दरखास्त देख रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के गर्म इलाकों में 1 जून से 31 अगस्त प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मिडिल और हाई स्कूल्स में 15 जून से 16 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। चित्राल, दीर समेत सूबे के सर्द इलाकों के स्कूल 1 से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में जायद किराया लेने वाले खबरदार।
لاہور، ملتان، راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں زائد کرایہ لینے والے خبردار، بس کا روٹ پرمٹ اور اڈے کا اجازت نامہ منسوخ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ پر بسوں اور اڈوں کی چیکنگ کی ہدایت، کہا فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ کو بند کیا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 3881 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,71,725 پوائنٹس پر بند۔ سونا 4600 روپے فی تولہ مہنگا، قیمت 4,77,762 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 4,09,603 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی، قیمتیں $100 فی بیرل سے نیچے آ گئیں۔ امریکی خام تیل $91 فی بیرل پر آ گیا، برطانوی خام تیل $98 فی بیرل میں فروخت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، اقتصادی تعاون، اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے معاشی اصلاحات سے آگاہ کیا، برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ FPCCI نے شیڈو بجٹ پیش کر دیا، ٹیکس پالیسی، اکنامک سروے، 5 سالہ ڈیولپمنٹ پلان شامل۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ نے کہا صرف تجاویز نہیں، معاشی فریم ورک پیش کر رہے ہیں۔ چیئرمین یونائٹڈ گروپ SM تنویر نے کہا حکومت اور بزنس کمیونٹی معیشت کو بہتر بنانے پر گامزن ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان چترال پہنچ گئے، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے استقبال کیا۔ سہیل آفریدی کی پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات، کہا صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات ہوئی، پشاور میں آغا خان اسپتال یونیورسٹی کے قیام پر بھی بات ہوئی۔ منشیات فروش ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کرنے کی درخواست، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل نے کہا ملزمہ ہائی پروفائل ہیں، عدالت پیشی عوام کے لیے خطرہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو 1 جون کو طلب کر لیا، کہا عدالت پیش ہو کر وضاحت کریں کہ درخواست کیوں دی۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، حکام کے مطابق آگ 5 مقامات تک پھیل گئی، تیز ہوا کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ پشاور سے کراچی کے لیے عوام ایکسپریس کی اپ گریڈیشن مکمل، پہلی ٹرین روانہ، شاہد آفریدی نے ٹرین کا افتتاح کیا۔ عوام ایکسپریس میں مسافروں کو جدید اور بہتر سفری سہولیات فراہم کی گئی۔ 2 سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2,725 ارب روپے کے ریکارڈ وصولی، رقم IMF کے دونوں قرض پروگرامز کی مجموعی رقم سے بھی زیادہ۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 1,205 ارب روپے سے زائد لیوی وصول کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے بھر میں اینٹی ریبیز مہم شروع کرنے کا فیصلہ، کہا ریبیز خطرناک مگر قابل تدارک بیماری ہے، زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، کسی شہری کو ویکسین یا بروقت علاج نہ ملنے سے جان نہیں گنوانی پڑے گی۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں عید پر ون ویلنگ ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا اعلان، ستھرا پنجاب پروگرام کے عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پارکس کے جھولوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 6 افراد شہید، شہداء میں طبی کارکن شامل۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے مزید علاقوں سے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لڑائی کے دوران 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا، قیمت 278 روپے 51 پیسے ہو گئی۔